أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والهل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واتوا البيوت من أبوابها صلوات بر محمد وآله. حضرات سورہ بقرہ کا ایک چھوٹا سا آیت کا حصہ ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا. کل کے مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ جب امام معصوم سے اس حکم کے بارے میں سوال کیا گیا کہ تم اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے، کیا مفہوم ہے، تو امام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے کو اس کے اہل سے حاصل کرو. کل میں نے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس طرح سے ہر گھر کے لیے، ہر عمارت کے لیے، قصر کے لیے، محل کے لیے، انتہا یہ ہے ایک چھوٹے سے مکان کے لیے ایک دروازے کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے دین کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کے لیے، فہم قرآن کے لیے کسی نہ کسی دروازے کا ہونا لازمی ہے. اور خود پیغمبر اسلام نے روزانہ ہر نماز سے پہلے اور ہر نماز کے بعد
در سیدہ پہ جا کر اس دروازے کا تعارف کرایا کہ اگر دین حاصل کرنا ہے تو اس دروازے پر آؤ، اگر قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو اس دروازے تک آؤ، اگر اس دروازے کو چھوڑ دیا تو سوائے در بدری کے کچھ اور نصیب نہ ہو۔ عزیزوں، اس سال مسلسل تمام مجالس میں نے اس قسم کے موضوعات کا انتخاب اس لیے کیا کہ اگر کسی بھی اسٹیج سے یا کسی بھی جگہ سے، چاہے وہ ٹی وی کی ڈیبیٹ ہو یا کوئی جلسہ ہو یا کوئی کتاب ہو، تقریر ہو، تحریر ہو، پیغمبر اسلام کی توہین کی جاتی ہے تو سب سے زیادہ جو دل پر چوٹ لگتی ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے دل پر۔ سب سے زیادہ تکلیف حقیقت میں ہم ہی کو ہوتی ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جواب بھی ہمیشہ ہماری ہی طرف سے دیا گیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اس زمانے میں بھی آپ اگر ملاحظہ فرمائیں، میں بہت آہستہ سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ اس کو محسوس کریں گے کہ مسلسل لوگ پیغمبر کی شان میں کہیں نہ کہیں سے گستاخانہ آوازیں بلند کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ ابھی تک تقیہ کی مخالفت کرتے تھے وہ سب حالت تقیہ میں ہیں اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جواب دینے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ ٹی وی پر ڈیبیٹ میں گستاخان کو بلایا جاتا ہے، ان کو بلوایا جاتا ہے اور ان کو جواب دینے کے لیے اسی قسم کے جہلا کو بنام علماء بٹھا دیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ۔ اسی طرح کے لوگ جو فقط یوں کہا جائے کہ پٹنے کے لیے آتے ہیں، باتیں سننے کے لیے آتے ہیں اور پھر اپنا لفافہ لیتے ہیں، اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ ان کا کام ہی یہ ہے کہ ہر ڈیبیٹ میں جانا ہے اور باتیں سننا ہے، گالیاں کھانا ہے اور واپس آ جانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی جگہ پر کہ جہاں کوئی بات دلیل کے ساتھ نہ ہو، ثبوت کے ساتھ نہ ہو اور کوئی صحیح بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، تو وہاں پر علماء جانے سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ اس لیے کہ کسی بھی شریف آدمی سے کہا جائے کہ ایسی جگہ پہ آپ جائیں تو میرے خیال میں وہ جانے کے لیے تیار نہ ہو، چونکہ کہیں پر کوئی بات سننے والا ہو، مخالف ہی ہو، کٹر مخالف ہو، لیکن کم سے کم بات تو سننے والا ہو، سمجھنے والا ہو، تو وہاں پر کوئی جائے بھی۔ لیکن جہاں کوئی بات ہی سننے کے لیے تیار نہ ہو تو بہرحال عزیزوں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے، کبھی بھی نہ ہم نے کیا کہ جس سے امن و امان درہم و برہم ہو، نہ کبھی ہم نے قانون ہاتھ میں لیا، نہ کبھی ہم نے دہشت گردی کا سہارا لیا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، نہ کبھی ہم جارے ہوئے۔ یہ تو ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے ہمیشہ خون بھی بہایا تو اپنا ہی بہایا۔ آپ غور کریں تو ہماری تاریخ۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ لوگ ہم سے اکثر پوچھتے ہیں کہ اس عزاداری سے کیا فائدہ ہے، اس عزاداری سے کیا فائدہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جن کو دہشت گرد بنایا جاتا ہے ان کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ ان کو وہ کلپس دکھائے جاتے ہیں، وہ سی ڈیز دکھائی جاتی ہیں کہ بھائی تمہاری قوم کے اوپر وہاں ظلم ہو رہا ہے، وہاں ظلم ہو رہا ہے، وہاں ظلم ہو رہا ہے۔ تو جب وہ اس کو دیکھتے ہیں تو ان کا برین واش کیا جاتا ہے، پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ تمہیں اس کا انتقام لینا ہے۔ اس طرح سے دہشت گردوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ سن سکیں تو میں بہت قیمتی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، قبلہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کائنات میں یہ ہماری قوم وہ واحد قوم ہے کہ 14 سال سے کربلا کے مصائب سن رہی ہے، لیکن یہ عزاداری کا صدقہ ہے کہ یہ دہشت گرد نہیں بنتی۔ صلوات پڑھا محمد و آلہ۔
یہ عزائے امام حسین علیہ السلام کی برکت ہے کہ جو ہم کو پرامن بنائے ہوئے ہے. ہم کبھی اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرتے کہ جس طرح سے دوسرے لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں، لیکن بہرحال جواب دینا ہمارا فریضہ بھی ہے اور جواب دینا ہمارا حق بھی ہے. دیکھیں آج کی مجلس میں چند بہت اہم ترین باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، چونکہ مجلس ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور مجلس آن لائن بھی ہو رہی ہے اور دور دور تک جا رہی ہے. آج ایک خاص موضوع میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پوری توجہ آپ حضرات دیں گے تو انشاءاللہ محسوس کریں گے تو محظوظ بھی ہوں گے. لیکن ایک جملہ میں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قبلہ 1400 سال کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی مقدر میں ہمیشہ مصائب رہے. اس سے انکار نہیں کر سکتے آپ. ہمیشہ مصیبتوں میں گرفتار رہے، ہمیشہ مصائب میں گرفتار رہے، اس پر صبر کرتے رہے، اس کی جزا اللہ دینے والا ہے. لیکن دوسرا جملہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جس طرح سے اہل بیت کے چاہنے والوں کی تقدیر میں مصائب رہے، بالکل اسی طرح سے اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں کے مقدر میں رسوائیاں رہیں. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ہمیشہ آپ نے میری بات کو پر غور کیا یا نہیں غور کیا؟ ہمیشہ رسوا ہوتے رہے، ہمیشہ ذلیل ہوتے رہے. اب میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ دیکھیں کسی ٹی وی ڈیبیٹ سے لے کر مثلاً تسلیمہ نسرین کی کتاب تک، یا مثلاً جس نے رنگیلا رسول لکھا وہ، یا مثلاً سلمان رشدی، یا یہاں سے وہاں تک جتنے بھی، دیکھیں اب آغاز ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں سمجھدار مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، جتنے بھی گستاخان رسالت ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، وہ چاہے ایک جملے میں کی، چاہے اپنی چھوٹی سی تقریر میں کی، چاہے تقریر میں یا تحریر میں یا کتاب لکھی، لیکن الحمدللہ کسی نے کبھی رسول کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے ہماری کسی کتاب کا سہارا نہیں. بھئی صلوات پڑھ حضرت محمد و آل محمد. لیکن قبلہ آپ اپنے جو علماء گزر گئے یا جو ہیں جو خدمت دین کر رہے ہیں، آپ ان کا جتنا احترام کریں اتنا کم ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ آج تک کسی نے کوئی چھوٹا سا ریفرنس نہیں دیا کہ بھئی شیخ صدوق نے یہ لکھا ہے، شیخ مفید نے یہ لکھا ہے، تقی مجلسی نے یہ لکھا ہے، اور باقر مجلسی نے یہ لکھا ہے، اور شیخ حر عاملی نے یہ لکھا ہے. کبھی کسی نے کوئی اس طرح کا ریفرنس دیا؟ یا ایسا ریفرنس دینے کے بعد کسی نے توہین رسالت کی جرات کی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کوئی ایک مثال ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ کبھی کسی نے ان علماء کے قلم سے لکھی ہوئی تحریروں کے ذریعے سے توہین رسالت کرنے کی کوشش بھی کی ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے توہین کے پہلو نکلتے ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے کوئی توہین کا پہلو نکلتا ہو. اب جملہ ذرا ادبی ہے لیکن میں عرض کر رہا ہوں، اور ایسا اس لیے ہے کہ ہم نے رسول کی سیرت کو ان سے حاصل کیا جو رسول کی عزت و آبرو کے وارث تھے. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. جن کی عزت رسول، جن کی آبرو رسول کی آبرو تھی، ہم نے ہمیشہ سیرت رسول کو انہی سے حاصل کیا. ہم نے کبھی غیروں سے سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی کہ رسول کیا ہے. ہم تو اہل بیت کے در سے وابستہ رہے، یا پھر یوں سمجھیں کہ ہم نے محمد کو محمد کے غیر سے نہیں سمجھا. میں نے لکھنؤ میں ایک جملہ کہا تھا، اگر آپ بھی محسوس کریں گے تو شاید خاموش نہیں رہیں گے. میں نے کہا تھا بھائی ہم نے الحمدللہ، دیکھیں بہت قیمتی جملہ ہے، مسلمانوں کے 73 فرقے اشہدو ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھ کے میرا جملہ سنیے گا کہ ہم نے محمد کو ان لوگوں سے نہیں سمجھا کہ جو محمد کو اپنا کہتے ہیں، بلکہ ہم نے ان سے سمجھا جن کو محمد اپنا کہتے ہیں.
علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا دیکھیں میں ایک ذاکر ہوں، لیکن اس سال ایک چھوٹا سا میٹر میں نے لکھنؤ میں پڑھا تھا، اور اس وقت آپ کا حسن سماعت دیکھ کے اس کا ایک پورشن، مکمل نہیں، ایک پورشن جی چاہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ میں کبھی اس طرح کی گفتگو قبلہ نہیں کرتا، لیکن قبلہ بھی تشریف فرمائیں، لیکن یہ ایسا میٹر پڑھا تھا کہ شام کو سب سے زیادہ دعاؤں کے ساتھ جو فون آئے وہ بزرگ علماء کے آئے، تو جنہوں نے آن لائن اس کو سنا، بہرحال انہوں نے ہمت افزائی کی، تو جی چاہ رہا ہے کہ وہ بات آپ کی خدمت پہ عرض کر دوں۔ دیکھیں پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیے گا، ہمارے یہاں احادیث کے جو ماخذ ہیں وہ باقی مسلمانوں سے الگ ہیں، سمجھنا، باقی مسلمانوں سے بالکل الگ، چاہے وہ راویوں کا سلسلہ ہو یا مصنفین کا سلسلہ ہو، ہمارے یہاں سارے معاملات جو ہیں بالکل الگ ہے۔ لیکن اب ہم آپ کے سامنے ان کی بات کر رہے ہیں کہ جن کی کتابوں کا سہارا لے کر لوگ اس وقت رسول کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا آپ ملاحظہ فرمائیں، تھوڑی سی تاریخ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں قبلہ، اصل میں مسئلہ جو ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے قرآن کے علاوہ، قرآن کے بعد یا قرآن کے علاوہ، یا یوں کہیے کہ قرآن کے ساتھ سب سے ضروری چیز جو ہے اس کا نام ہے حدیث، یعنی حدیث رسول۔ جب تک حدیث رسول کا سہارا نہ لیا جائے کوئی بہت بڑا کام نہیں، کوئی 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا، 2 رکعت نماز نہیں پڑھی جا سکتی جب تک قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کا سہارا نہ لیا جائے۔ یہ بالکل مسلم بات ہے، کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، بلکہ صبح کی نماز 2 رکعت ہے یہ بھی حدیث ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی کسی آیت سے کوئی ہم کو نہیں ثابت کر سکتا کہ صبح 2 رکعت نماز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کی طرف رجوع کیے ہوئے بغیر کوئی دین کو سمجھ نہیں سکتا۔ اب آپ مجھے سوچ سمجھ کے یہ بتائیں کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد جو لوگ پیغمبر کی جگہ پر بیٹھے، ان کا پہلا فریضہ یہ تھا یا نہیں تھا کہ وہ احادیث رسول کو جمع کرتے؟ تھا یا نہیں تھا؟ لیکن حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے کوئی کام ہوا؟ پہلے دور خلافت میں کوئی کام نہیں ہوا۔ ایک ہلکا سا طنز کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ تو خوب جمع کی گئی، کہ تاریخ آپ کے سامنے ہے، اور زکوٰۃ کے لیے نہ معلوم کتنے مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، لیکن حدیثوں کا کلیکشن نہیں ہوا۔ آپ کہیں گے کہ آپ اس پر زور کیوں دے رہے ہیں؟ ہم زور اس لیے دے رہے ہیں کہ اگر اس دور میں حدیثوں کو جمع کیا جاتا تو اگر کوئی غلط حدیث بیان کرتا تو ایک آدمی غلط بیان کرتا اور 100 آدمی ٹوکنے والے موجود ہوتے کہ بھائی ہم نے بھی رسول سے سنا تھا، رسول نے ایسے نہیں ایسے کہا۔ اس لیے کہ ابھی ابھی رسول کی آنکھ بند ہوئی تھی، چلیے اہل بیت کی بات ہم کر ہی نہیں رہے، لیکن اتنے صحابہ موجود تھے جو رسول اللہ سے خود ان سے حدیثیں سن چکے تھے، تو اگر کوئی حدیث بیان کرتا اور اس میں تحریف کرتا یا غلطی کرتا یا خطا کرتا تو روکنے ٹوکنے والے موجود ہوتے کہ بھائی ایسے نہیں کہا تھا بلکہ ایسے کہا تھا۔ لیکن پہلے دور میں حدیث کے سلسلے میں کوئی کام انجام نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ 4 سال کا وہ دور تمام ہو گیا۔ سن رہے ہیں؟ اب دوسرے خلیفہ کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی اس سلسلے میں کوئی کام نہیں کیا، بلکہ ان کے بارے میں یہ شان سے بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو تو اگر ان کے سامنے کوئی حدیث بیان کرتا تھا تو بہت غصہ آ جاتا تھا، بہت جلال آ جاتا تھا، کبھی کبھی دروں سے پیٹنے لگتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کبھی کبھی دروں سے پیٹنے لگتے تھے۔ ارے بھیا، لوگوں نے ابو ہریرہ سے جتنی حدیثیں بیان کی ہیں ان حدیثوں سے زیادہ مرتبہ تو ابو ہریرہ خلیفہ دوم سے پٹے ہیں۔ صلوات پڑھو محمد وآلہ محمد، پڑھیے تو جاتا ہے۔ صلوات اور پڑھو محمد وآلہ محمد۔
دیکھیں قبلہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مجالس کا موضوع نہیں ہے، شاید اس کو نہیں پڑھتے اس لیے، تو اتنا غصہ ان کو آتا تھا جناب ابو ذر کے اوپر جلال آیا، جناب عبداللہ ابن مسعود سے ناراض رہے ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ یہ تم لوگوں نے حدیثوں کا کیا چکر چلا رکھا ہے اور یہ حدیثیں کیوں بیان کرتے ہو؟ تو جب کوئی حدیث رسول بیان کرتا تھا تو انہیں بہت غصہ آتا تھا، اور لوگ کہتے ہیں صاحب غصہ اس لیے آتا تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ قرآن کی طرف رجوع کریں اور حدیث کے چکر میں زیادہ نہ الجھیں۔ اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہے گا۔ ارے بھیا لیکن یہ غصہ بھی مصلحت کے ساتھ تھا، یہ غصہ بھی مصلحت کے ساتھ تھا۔ یوں تو حدیث سن کے خوب غصہ آتا تھا، لیکن جب فدق کے سلسلے میں حدیث سنائی گئی قبلہ اس وقت انہیں کوئی غصہ نہیں آیا۔ اب عزیزوں ایک دن ممبر پر بیٹھ کر انہوں نے یہ اعلان کیا، جیسے آج کبھی کبھی حکومتیں اعلان کرتی ہیں ہم یہ کرنے والے ہیں، یہ کرنے والے ہیں، یہ کرنے والے ہیں، اور پھر لوگ انتظار ہی کرتے رہتے ہیں، الیکشن آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے انہوں نے بھی اعلان کیا کہ اب ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم احادیث رسول کو جمع کریں گے۔ اب دوسرے دن لوگ تیار ہو کے آئے کہ شاید آج یہ کام شروع ہوگا، اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوا۔ تیسرا دن، چوتھا دن، پانچواں دن، چھٹا دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ گزرتے رہے دن، لیکن وہ کام شروع ہی نہیں ہوا۔ سمجھ رہے آپ؟ وہاں نیو ہی نہیں رکھی گئی، شبھارمبھ ہی نہیں ہوا۔ اب لوگ انتظار کرتے رہے کہ بھائی شروع، یہاں تک کہ 1 سال ہو گیا اب وہ کام شروع نہیں ہوا۔ آخر میں 1 سال کے بعد پھر انہوں نے وہ ذکر چھیڑا اور یہ کہا کہ بھائیوں میں نے سوچا تھا کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن اب میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا، اور اس لیے میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا کہ اگر حدیثوں کو کتاب کی شکل میں جمع کر دیا گیا تو لوگ حدیث کی طرف رجوع کریں گے اور قرآن کی طرف کوئی رجوع نہیں کرے گا۔ اب آپ ذرا غور تو کیجئے کہ رسول اللہ کو حدیث سناتے وقت یہ خیال نہیں آیا کہ اگر ہم کوئی بات سنائیں گے، حدیث سنائیں گے تو لوگ قرآن کی طرف رجوع نہیں کریں گے، لیکن ان کو خیال آیا کہ اگر لوگ حدیثوں کی طرف متوجہ ہو گئے تو پھر قرآن کی طرف کوئی متوجہ نہ ہوگا۔ تو ان کے دور میں بھی حدیثوں کو جمع نہیں کیا گیا، تیسرے دور میں بھی حدیثوں کو جمع نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد تو پھر کارخانے لگ گئے جھوٹی حدیثیں بنانے کے۔ حاکم شام کے دور میں خوب لوگوں نے حدیثیں بنائی بنی امیہ کی شان میں، دشمنان آل محمد کے لیے۔ بہرحال حدیثیں جمع کرنے کا کام، سنیے اور بچے یاد رکھیں جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ کام جو باقاعدہ شروع ہوا وہ 130 ہجری سے لے کر 150 ہجری کے بیچ میں شروع ہوا۔ 130 ہجری سے یعنی عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے سے حدیثیں جمع کرنے کا کام شروع ہوا، اور دھیرے دھیرے لوگوں نے حدیثوں کو جمع کرنا شروع کیا، لیکن باقاعدہ کسی ایک کتاب کی شکل میں حدیثیں موجود نہیں تھی۔ آپ اپنی بات نہ کیجئے، اپنا تو مسئلہ ہی الگ ہے، خدا کے لیے بیدار ہو، یہ اپنا تو مسئلہ ہی الگ ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو محمدیت کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ ایک محمد کے بعد دوسرا محمد، اور دوسرے محمد کے بعد تیسرا محمد، اور تیسرے محمد کے بعد چوتھا محمد، یعنی محمد کو ہم نے غیر محمد سے نہیں لیا بلکہ محمد کو محمد سے لیا۔ سمجھ رہا ہے؟ یہاں تو شان ہی یہی رہی کہ اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ اب اسی بیچ میں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 5ویں اور 6ٹھے امام کے زمانے میں یہ ائمہ اربعہ وجود میں آئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ائمہ اربعہ وجود میں آئے، انہوں نے اپنی امامت کا اعلان کیا، لیکن باقاعدہ کوئی کتاب مرتب نہیں ہوئی۔ آج جن کتابوں کا نام لیا جاتا ہے حدیث کے نام پر، مثلا صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد اور سنن نسائی، یہ 6 کتابیں ہیں کہ جن کو مستند اور معتبر سمجھا جاتا ہے۔ اس پہ سب سے پہلے جو نام لیا جاتا ہے وہ امام اسماعیل بخاری کا لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا بھائی سب سے پہلے انہوں نے ہی
حدیثوں کو جمع کیا اور ایک کتاب مرتب کی جس کا نام رکھا صحیح بخاری. یہ صحیح کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے لاکھوں غلط حدیثوں میں سے ہزاروں صحیح حدیثوں کو چنا. خدا کے لیے بھائی تھوڑا سا بیدار ہو. یہ لاکھوں غلط حدیثوں میں سے ہزاروں صحیح حدیثوں کو چنا, یعنی لاکھوں میں سے ہزاروں کو چنا. تو بھیا لاکھ کا 1% ہوتا ہے نا ہزار. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 99% کو غلط سمجھا, 1% کو صحیح سمجھا. آج جو لوگ ہم سے کہتے ہیں صاحب آپ صحابہ پہ تان کرتے ہیں, آپ جنت پہ کیسے چلے جائیں گے؟ ارے جن حدیثوں کو امام بخاری نے رد کیا وہ بھی تو صحابہ ہی کی بیان کی ہوئی ہے. صلوات برابر محمد وآل محمد. وہ بھی تو دیکھیں ہوا میں بات نہیں ہو رہی ہے. ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں, مولا آپ کو سلامت رکھے. میں آپ کے مطلب کا بیٹر بھی عرض کروں گا, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے, دور دور تک جاری ہے, تو لوگوں تک بات یہ پہنچ جائے کہ بھئی ہمارا نظریہ کیا ہے. اور ہم بھی یوں ہی ہوا میں مجلسوں میں باتیں نہیں کرتے, بلکہ ہم پڑھتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں. تو عزیزوں یہ امام بخاری, ان کا ایک قول اور ہے, بڑے مزے کا قول ہے, بڑا پرلطف قول ہے. انہوں نے ایک مجمع میں یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے 2 لاکھ غلط حدیثیں یاد ہیں. سنا کتنی یاد ہے؟ 2 لاکھ غلط حدیثیں یاد ہیں. قبلہ انہوں نے دعویٰ ہی ایسا کیا کہ کوئی پرکھنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر میں یہاں کہوں کہ اس وقت میں یہاں گھنٹہ سوا گھنٹہ مجلس پڑھوں گا اور کچھ کام کی باتیں پڑھوں گا تو اتنا بڑا مجمع جمع ہو گیا سننے کے لیے کہ بھئی فضائل و مصائب اہل بیت سنائے جائیں گے. اور اگر میں یہ کہوں کہ صاحب آج میں منبر سے کچھ غیر مربوط باتیں کروں گا, آپ غور کر رہے ہیں, جن کا کوئی مقصد و مطلب نہ ہوگا, آپ حضرات 20 منٹ کے لیے آ جائیے گا, تو 20 منٹ بھی سننے کے لیے کون آئے؟ آپ سمجھ رہے ہیں, کوئی بکواس سننے کے لیے تھوڑی آتا ہے, فضائل ہی سننے کے لیے تو آتے ہیں, اچھی باتیں سننے کے لیے تو آتے ہیں. اب آپ غور ہی نہیں کر رہے. اب یہ کہہ رہے ہیں مجھے 2 لاکھ غلط حدیثیں یاد ہیں. آپ مجھے بتائیں کون کہے گا کہ بھیا سنائیے؟ کون کہے گا کہ آپ 2 لاکھ حدیثیں سنائیے, ہم بیٹھے ہوئے گن رہے ہیں جو ریپیٹ نہ ہو؟ تو دعویٰ ایسا کیا کہ کوئی دلیل ہی نہ مانگے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں 2 لاکھ غلط حدیثیں یاد ہیں. اب میں صحیح بخاری پڑھ کے آپ کے سامنے یہ جملہ کہہ رہا ہوں, یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, بہت توجہ آپ حضرات کی, یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, صحیح بخاری پڑھ کے یہ جملہ آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں. اور جو اندر بیٹھے ہیں, جو باہر بیٹھے ہیں, انشاءاللہ جو سمجھے گا وہ خاموش نہیں رہے گا. کہ افسوس تو اسی بات کا ہے کہ اسماعیل بخاری کو 2 لاکھ غلط حدیثیں یاد ہو گئی, لیکن غدیر کی ایک صحیح حدیث یاد ہے. آپ تھوڑا آگے آ جائے بھائی, تاکہ بات بنانے والا آپ آئیے قاسم بھائی.
آئیے تھوڑا تھوڑا کے دیکھیں، یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ صحیح ستہ میں غدیر کا واقعہ ہے، لیکن صحیح بخاری میں کہیں غدیر کا واقعہ نہیں ہے، لہذا میں نے عرض کیا کہ 2 لاکھ غلط حدیثیں یاد کر لی اور ایک صحیح حدیث غدیر کی یاد نہیں ہوئی۔ تو بہرحال یہ اسماعیل بخاری انہوں نے جمع کیا، لاکھوں میں سے ہزاروں حدیثوں کو جمع کیا، اس کا نام رکھا صحیح مسلم شریف۔ اب میں ایک اس وقت چھوٹی سی تحقیق آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسماعیل بخاری دنیا میں آئے 194 ہجری میں۔ کتنی؟ 194 194 ہجری، 810 عیسوی، یاد رہے گا 810 عیسوی، جیسے اس وقت 2022 چل رہا ہے تو 810 میں یہ دنیا میں آئے۔ ان کے بعد امام مسلم، ان کے بعد امام ترمذی، اس کے بعد ابن ماجہ، اس کے بعد ابو داؤد، اور سب سے آخر میں امام نسائی۔ امام نسائی سب سے آخر میں وفات پائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سب سے آخر میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ 6 ائمہ احادیث کہلاتے ہیں نا، جن کی کتابیں، جن کی صحاح جو ہیں ان کو مسلمان مستند و معتبر سمجھتے ہیں۔ تو امام نسائی کی وفات ہوئی، امام نسائی کی وفات ہوئی 303 ہجری میں۔ کب ہوئی؟ 303 ہجری میں، اور عیسوی سن کے اعتبار سے 815 عیسوی میں۔ تو اب ذرا کیلکولیٹ کیجئے کہ یہ 6 کے 6 جو تھے، یہ ان کا پیریڈ کیا ہے؟ 194 میں امام بخاری کی ولادت۔ دیکھیں میں نے اسی لیے سب کا نہیں بتایا آپ کو، امام بخاری سب سے پہلے پیدا ہوئے۔ یہ کب پیدا ہوئے؟ 194 ہجری میں۔ اور امام نسائی کی وفات کب ہوئی؟ 303 ہجری میں۔ اور امام نسائی کی وفات جیسے ہوئی وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے کتاب لکھی خصائص امیر المومنین، اور اس کو جا کے سب کو سناتے تھے اور لوگ سنتے تھے۔ تو دمشق کے منبر پر جا کے بیٹھ کر اس سے مولا علی کے فضائل سنانے لگے۔ اب جب مولا علی کے فضائل سنانے لگے تو اب یہاں جیسا مجمع تو تھا نہیں، مبارک پور جیسا، وہ تو دمشق کا مجمع تھا، تو لوگ پہلو بدلنے لگے، پریشان ہونے لگے کہ یہ کیا سنا رہے ہیں۔ تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ نے حاکم شام کے لیے کوئی کتاب نہیں لکھی؟ تو امام نسائی نے کہا کہ ارے بھائی کچھ خصائص ان کے لیے ہوتے تو ہم لکھتے۔ تو کسی دلچلے نے کہا آپ نے کوئی حدیث ہی نہیں سنی حاکم شام کے لیے رسول اللہ سے؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھا، تھوڑی دیر سر جھکا کے سوچا، اور اس کے بعد کہا ہاں ایک حدیث یاد ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کرے اس کا پیٹ نہ بھرے۔ ایک ہی حدیث، ایک ہی حدیث۔ اب عزیزوں جب انہوں نے یہ کہا تو لوگوں نے ان کو اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا زد و کوب کیا کہ کچھ دن بیمار رہنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ کب ہوا؟ 303 ہجری میں۔ تو 194 سے 303 کتنے سال ہو گئے؟ 109 سال ہوا نا، 109 سال۔ لیکن عیسوی سن کے اعتبار سے دیکھیے تو 810 سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا 915، تو کتنے ہوئے؟ 105 سال۔ اس میں پریشان نہ ہوئیے گا، کوئی غلط کیلکولیشن نہیں، سمجھ رہا؟ کوئی غلط کیلکولیشن نہیں ہے کہ یہاں 105 وہاں 109۔ اصل میں جب 100 سال کمپلیٹ ہوتے ہیں تو تقریباً 3 سال کا فرق ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد عیسوی اور ہجری، 3 سال کا فرق جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ آپ یوں ہی محسوس کر سکتے ہیں، عاشورہ گزشتہ سال کا پڑھا تھا، اس سال کا پڑھا ہے تو 10 سال پیچھے ہو جاتا ہے، 10 دن کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ 10 دن کا فرق جو ہے یہ ایسے ہی ہوتا رہتا ہے۔ تو اس طرح سے 33 سال میں 34 سال، سمجھ رہے ہیں؟ تو 100 سال میں تقریباً 3-4 سال کا فرق آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے 109 سال ہجری سن کے اعتبار سے اور 105 سال عیسوی سن کے اعتبار سے۔ تو یہ جتنی کتابیں لکھی گئیں یہ انہی برسوں کے اندر لکھی گئیں، یعنی 109 سال کے اندر۔
اب سنیے جو بات میں عرض کر رہا ہوں، 109 سال کے اندر. لیکن ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ان میں کوئی 60 سال زندہ رہا، کوئی 50 سال زندہ رہا، کوئی 70 سال زندہ رہا، کوئی 80 سال زندہ رہا، کچھ نے کم عمر پائی، کچھ نے زیادہ عمر پائی. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی کسی کے زمانے میں تھا، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی کسی بادشاہ کے زمانے میں تھا، کوئی کسی حاکم کے زمانے میں تھا. لیکن یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اور شاید بہت سے بچوں کو اس بات کا علم نہ ہو کہ ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، 232 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے. کب تشریف لائے؟ 232 ہجری میں. اور 260 ہجری میں ہمارے امام کی شہادت ہو گئی. کل 28 سال ہمارے 11ویں امام باحیات رہے. اگر آپ دیکھیں اور غور کریں تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی سیاہ ستہ کے لکھنے والے ائمہ احادیث کہلاتے ہیں، یہ سب کے سب کسی نہ کسی عمر کے حصے میں امام حسن عسکری کے دور میں موجود تھے. امام حسن عسکری کے دور میں موجود تھے. یعنی امام حسن عسکری کے دور میں امام بخاری موجود تھے، امام حسن عسکری کے دور میں امام مسلم موجود تھے، امام حسن عسکری کے دور میں امام ترمذی موجود تھے، امام حسن عسکری کے دور میں ابن ماجہ موجود تھے، امام حسن عسکری کے دور میں ابو داؤد موجود تھے، امام حسن عسکری کے دور میں امام نسائی موجود تھے. تو 11ویں امام کے دور میں یہ 6 کے 6 موجود رہے اور انہوں نے کتابیں لکھی. اب ذرا آپ بغض کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ انہوں نے ایرو غیروں سے روایت لی. کیا سنا ہے بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہو. یہ ایرو غیروں سے حدیثیں لی، لیکن رسول کے بیٹے سے ایک حدیث بیان نہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ یعنی اس میں وہ بھی شامل ہے کہ جنہوں نے خصائص امیر المومنین لکھے، جنہوں نے خصائص امیر المومنین نام کی کتاب لکھی، وہ بھی اس میں شامل ہیں کہ انہوں نے بھی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی طرف رجوع نہیں کیا. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہر علی کے فضائل بیان کرنے والے سے معروف ہونے کی ضرورت ہے. بھائی صلوات برابر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور برابر محمد و آل محمد. یہاں تک کہ انتہا یہ ہے کہ سیاہ ستہ میں شمر تک کو راوی بنایا گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ شمر ذوالجوشن جس نے امام حسین کے گلے پر خنجر چلایا، اس تک سے سیاہ ستہ میں روایتیں موجود ہیں. لیکن آپ غور کر رہے ہیں 11ویں امام کے موجود ہونے کے باوجود ان سے کوئی روایت نہیں لی گئی. اب آپ کہیں گے کہ 11ویں امام میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے بھی حدیثیں بیان کی اور انہوں نے بھی حدیثیں بیان کی. اب یہ بات آپ کا مطلب آپ نہیں بلکہ جہاں تک لوگ سن رہے ہیں وہ تمام حضرات ہیں ماشاءاللہ. یہاں تو مومنین بیٹھے ہوئے ہیں. میں قیامت کو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ امام بخاری ہوں یا امام مسلم ہوں یا ترمذی ہوں یا سنن ابن داؤد لکھنے والے ہوں، سنن ابو داؤد ہوں یا ابن ماجہ ہوں یا امام نسائی ہوں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں جس کا جو جی چاہے وہ کہے، لیکن انہوں نے جتنی حدیثیں بیان کی رسول کی وہ ایسے ہی تو بیان کی کہ ہم نے اس سے سنا، اس 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 نے اس سے سنا، انفلا 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 انفلا. دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا، انفلا انفلا انفلا. لیکن ان 6 میں کسی کی یہ ہمت نہیں تھی، نہیں میں کہوں گا کسی کی یہ اوقات نہیں تھی، کسی کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ ہمارے 11ویں امام کی طرح جب حدیث بیان کرتا تو کہتا ان جدی، میں نے اپنے
ان کو تو راویوں کا سلسلہ بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، خالی یہی کہنا کافی عن جدی، میرے جد نے ارشاد فرمایا ہے، راوی تو خود ہی سب کی سمجھ میں آ جائیں گے، ہے سمجھ رہا؟ تو مسئلہ یہاں یہ ہے کہ عن جدی، یہ کہنے والے کون؟ کہ صرف اور صرف امام حسن عسکری علیہ السلام۔ دیکھیں ایک بات ضرور کہوں گا، جو لوگ کہتے ہیں صاحب مجلسوں میں سطحی ذہن کے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ذاکرین ہلکی پھلکی باتیں پڑھتے ہیں اور مجمع واہ واہ کرتا ہے اور نعرے لگاتا ہے، یہاں آ کے سنیں، یہ سیمینار کا موضوع ہے جو ہم مجلس میں پڑھ رہے ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لیکن مومنین کیسے سن رہے ہیں؟ یہ اس لیے سن رہے ہیں کہ میں پھر دہرا دوں، شاید پڑھ چکا ہوں یہاں اس سے پہلے بھی، کہ ہمارے پانچویں امام سے کسی نے یہی پوچھا تھا کہ مولا بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو لوگ کسی مدرسے میں بھی نہیں پڑھے ہیں، کسی اسکول میں بھی نہیں پڑھے ہیں، عربی بھی نہیں جانتے ہیں، ان کے سامنے بھی جب آپ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے چاہنے والوں کے دلوں پر ہمارے حق کا الہام کر دیا۔ سال کی سن ہمارے 11ویں ماہ، 28 سال کا سن، اور 28 سال میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے کیا کیا بیان کر دیا؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ پوری تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام موجود ہے۔ اب اس کے سلسلے میں علماء میں اختلاف ہے، کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ تفسیر خود امام حسن عسکری علیہ السلام نے
بس قبلہ آپ نے تھوڑی دیر انتظار کیا، لہذا ایک بات باب فضائل میں اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دیکھیں قبلہ، حقیقت یہ ہے کہ لوگ اہل بیت کی حرص میں رسوا ہو رہے ہیں. میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں. اب جب حرص کرتے ہیں تو عقل رخصت ہو جاتی ہے. اصل مسئلہ یہی. رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. ہم نے خود پڑھا کتاب تحفہ اثنا شریعہ میں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تو لوگوں کو یاد رہتا ہے، لیکن رسول اللہ نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ فلاں اس کی دیوار ہیں اور وہ اس کی چھت ہیں. جب ایک صاحب نے یہ بیان کیا، ایک دلجلا بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ بھی بیان کر دو کہ معاویہ اس کا پرنالہ ہے. حالانکہ یہ نہیں سوچا کہ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. انہوں نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو دنیا میں کوئی شہر ایسا ہوگا جس کے اوپر چھت پڑی ہوئی ہو؟ تو شہر میں چھت نہیں ہوتی. میں کہا صاحب چھت نہیں ہوتی لیکن دیوار تو ہوتی ہے. کسی بزرگ عالم کا نکتہ ہے، میرا نہیں ہے لیکن نکتہ بڑا زبردست ہے. انہوں نے کہا بھائی ہاں شہروں میں اکثر دیواریں ہوتی تھیں، لیکن دیوار کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ دیوار کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر اعظم گڑھ کے چاروں طرف ایک دیوار بنا دی جائے تو مطلب یہ ہوا کہ اس دیوار تک اعظم گڑھ ہے اور اس کے باہر اعظم گڑھ نہیں ہے. دیکھیے الحمدللہ بہت سے لوگ پہنچ گئے اور بہت سے لوگ نہیں پہنچے. تو اب اگر رسول اللہ فرما رہے ہیں میں علم کا شاعر ہوں، آپ کہہ رہے ہیں یہ دیوار ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی تو ہوا نا کہ بس اب یہیں تک رسول اللہ کا علم ہے اور اس کے باہر نہیں ہے. تو اگر رسول اللہ کے علم کو محدود مانو تو دیوار بناؤ، لیکن جب علم ہی نامحدود ہے تو پھر دیوار کا کیا سوال ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے بھیا کہ تم جو چاہے بنا لو، چاہے دیوار بنا لو، چاہے چھت بنا لو، پرنالہ بنا لو، کھڑکیاں بنا لو، خدا کے لیے بیدار ہو، یہ روشن دان بنا لو، جالیاں بنا لو، جو جی چاہے وہ بنا لو، لیکن اب اسے کہاں لے جاؤ گے کہ اللہ کا روات البیوت من ابوابها، کہ بھئی داخل ہو تو دیواروں سے، روشن دان سے، کھڑکیوں سے داخل نہ ہو، دروازے سے داخل، دروازے سے داخل. تو عزیزوں لوگوں نے کچھ نہ کچھ بنایا ضرور. رسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. میں نے کہا وہ اگر جوانوں کے سردار ہیں تو وہ بوڑھوں کے سردار ہیں اور وہ بچوں کے سردار ہیں. اور یہ حدیث پیغمبر کی نہیں سنی کہ جو جنت پہ جائے گا وہ جوان ہو کے جائے گا. تو جب وہاں کوئی بوڑھا ہی نہیں ہوگا تو بوڑھوں کا سردار کیا ہوگا؟ آپ غور کر رہے ہیں نا. تو بہرحال عزیزوں ہر جگہ لوگوں نے کچھ نہ کوئی حرص کی. ہم نے مجلس کی، انہوں نے جلسہ کر لیا. ہم نے جلوس نکالا، انہوں نے بھی جلوس نکال لیا. اب جہاں بیچارے کچھ نہیں کر پاتے وہاں صرف اعتراض کرتے ہیں. صاحب یہ گھوڑا نکالتے ہیں، امام حسین کی یاد میں گھوڑا نکالتے ہیں صاحب. اب آپ کو پتہ ہے، سوچتے ہیں ہم کیا کریں. ارے بھیا ہم کیا کریں، آپ کے لیے بھی آپشن کھلا ہوا ہے. ہمت چاہیے، ہمت چاہیے، ہمت چاہیے. اگر کر سکیے تو کیجئے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کیجئے. ہم کربلا کی جنگ کی یاد میں گھوڑا نکال رہے ہیں، آپ جنگ جبل کی یاد میں اونٹ نکالیں.
پریشانی تو نہیں ہے نا, ہم صرف اشارہ کر رہے ہیں, سمجھنا آپ کا کام ہے. ارے بھیا ہمارے مولا علی کے, اب دیکھیں ہو سکتا ہے اگر مجھے دوسرا جملہ نہ کہنا پڑے تو مجھے عین مسرت ہوگی کہ اگر ہرسی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے مولا علی کے سر پر ضربت لگی, ہم کما لگاتے ہیں, آپ بھی ایک صلوات برابر محمد. کسی نے کسی کو روکا تھوڑی, لیکن عزیزوں حرص میں لوگوں کے مقدر میں رسوائیاں ہیں. آپ سمجھے رسوائیاں کہاں سے آئیں؟ اب یہاں مجلسوں میں واقعات بیان ہو رہے ہیں. کیا بیان ہو رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام رسول کے پاس آئے, زانوں پر بیٹھ گئے. امام حسن آئے, رسول کے دوش پر بیٹھ گئے. رسول سجدے میں تھے, امام حسین پشت رسول پہ آ گئے. رسول اللہ نے مولا علی کو اپنے کندھے پر سوار کر لیا. ہائے ہائے ہائے, آپ شاید سمجھ ہی نہیں رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں. اس طرح کے واقعات ہماری مجلسوں میں کثرت سے بیان ہو رہے ہیں, کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, ہماری کتابوں میں بھی ہیں, ان کی کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں. اب پڑھیں نہ پڑھیں, بیان کریں یا نہ بیان کریں, لیکن ہیں تو سب جگہ نا, تو ہم بیان کرتے ہیں. رسول اللہ امام حسین کے لبوں کے بوسے دے رہے ہیں, امام حسین کے رخساروں کو چوم رہے ہیں, سب بیان ہو رہا ہے. تشہد کے عالم میں ہیں, امام حسن گود میں بیٹھ گئے آ کے, اور رسول اللہ امام حسن کے لب و رخسار کے بوسے دینے لگے. رسول اللہ منبر پہ ہیں, امام حسن آئے اور رسول کے دوش پر سوار ہو گئے, اور رسول اللہ نے ان کے پیر پکڑ لیے, وہ دوش پر بیٹھے ہوئے تھے, رسول خطبہ دے رہے ہیں. اب یہ سب کچھ ہم بیان کر رہے ہیں. بھئی پریشانی کیا ہے؟ خالی ہمارے رسول کے نواسے تھوڑی ہیں. آپ بھی پڑھیے, کوئی پریشانی نہیں, آپ پڑھیے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پڑھنا نہیں چاہتے. اور کیا آپ نے, پڑھنا نہیں چاہتے. اب دل بھی چاہ رہا ہے اور پڑھنا بھی نہیں چاہتے. دیکھیں قبلہ یہیں سے باریکی, دیکھیں یہ جو بالکل کرنٹ ٹاپک پر بول رہا ہوں, اس وقت جو بالکل کرنٹ ٹاپک ہے, جس چیز کو نشانہ بنایا گیا ہے, وہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور قسم خدا کی صرف اور صرف دفاع شان رسالت میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اعتراض کیا گیا ہے, جس وجہ سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم اس کو دہرانا بھی نہیں چاہتے ٹی وی ڈیبیٹ میں, تو اس کی بنیاد کیا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں, تاکہ دوسروں تک بھی یہ بات پہنچ جائے کہ بھئی اگر حوالے دو تو ان کتابوں کے حوالے دو جن کو سارے مسلمان مانتے ہو. ان کتابوں کی بات نہ کرو کہ جن کو ہم خود نہیں مانتے, ان کی بات کیا کر رہے. مسئلہ آپ کو معلوم ہے کمزوری کہاں سے پیدا ہوئی, اور حرص جو ہے اس کا اللہ برا کرے. اب جب یہ ساری چیزیں ہم نے بیان کی تو وہاں بھی دل چاہ رہا ہے کہ ہم بیان کریں, لیکن اب کیا کیا جائے. رسول کی 3 بیٹیاں تو بنا لی, مگر نواسہ تیسرا بنا نہیں پائے. غور کر رہے ہیں آپ, تیسرا نواسہ بنا نہیں پائے. اب کوئی نواسہ کہیں سے لے آتے, پھر کہتے کہ بھئی اگر ان نواسوں کے یہ فضائل ہیں, وہ شیعہ بیان کر رہے ہیں, یہ نواسہ اس کے فضائل ہم بیان. یہ 2 کے فضائل یہاں بیان ہو رہے ہیں, 1 کے فضائل وہاں بیان ہو رہے ہیں. حالانکہ اگر ہوتا تو وہ بھی ادھر ہی ہوتا. نہیں, میں نے کچھ عرض کر دیا اس لیے کہ اگر تم دروازہ نہ گراتے تو جناب محسن کے فضائل بھی یہاں بیان ہو رہے ہوتے. تو عزیزوں نہ رسول کا کوئی نواسہ ان کے پاس رہا, پوتا تو ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا. اب اگر کہیں رسول کی کوئی اولاد ہو جاتی تو اسی کے سلسلے میں اس طرح کی چیزیں بیان ہوتی, لیکن وہ بھی کہاں سے لائیں, وہ بھی کہاں سے لائیں. ایک جناب ماریہ قبطیہ کے یہاں بیٹا ہوا بھی تو اس سے بھی خود ہی دشمنی مول لے لی جناب ابراہیم سے, اس پہ بھی تمام روایتیں موجود ہیں. بہرحال ان کو بھی رسول اللہ نے امام حسین پر قربان کر دیا. تو اب کوئی بچہ ملا نہیں جس کے سلسلے میں ایسی روایتیں بیان ہوں کہ رسول دوش پر بٹھائے ہیں, رسول گود میں لیے ہوئے ہیں, نہیں غور کر رہے ہیں آپ, رسول یہاں وہاں لیے گھوم رہے ہیں. اب
امام حسن کو لے کے جا رہے ہیں تو سبحان اللہ، ان کو کندھے پہ بٹھائے ہوئے ہیں تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ تو اب جب 6-7 سال کا کوئی نواسا نہ لا سکے تو 6 سال کی زوجہ لے آئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ غور کیا آپ نے؟ لیکن یہیں ٹیکنیکل مسٹیک ہو گئی، یہیں ٹیکنیکل مسٹیک ہو گئی، اور اس ٹیکنیکل مسٹیک کی وجہ سے آج تک رسوائی اٹھانا پڑ رہی۔ بات سنبھالے نہیں سنبھل رہی، سمجھ رہے ہیں؟ بات سنبھالے نہیں سنبھل لی، لیکن الحمدللہ ہم اس معاملے میں بھی مضبوط ہیں، اس لیے کہ ہم ممبر پر بیٹھ کے، آپ فرش اعضاء پر بیٹھ کے کھلے عام یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو رسول کی توہین کرے اس پر بھی لعنت، اور جو اس کے لیے مواد فراہم کرے بس۔ آج کی تقریر تمام ہو گئی، انشاءاللہ کل چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج میں نے بہت کام کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اور یہ میرے خیال میں خاص طور سے نوجوانوں کے کام آئیں گی۔ الحمدللہ آپ ایک یہ فیسلٹی ہے کہ مجلسیں یوٹیوب کے اوپر ہیں، بعد میں بھی سنی جا سکتی ہیں، کوئی بات یاد نہ رہے تو دیکھی جا سکتی ہے، بار بار فون کر کے پوچھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال بہت کام کی باتیں تھیں جو اس وقت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ تو عزیزوں، یہ اہل بیت ہیں جو ہمیشہ دفاع حق کے لیے سامنے آئے۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی، مقصد کیا تھا؟ انشاءاللہ کل یا پرسوں ہو سکتا ہے کسی دن میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں کہ جو مقاصد عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو وہ شایان شان نہیں ہے۔ شہادت عظمیٰ، یہ چیزیں عام طور پہ لوگ بیان کر دیتے ہیں۔ عزیز، یہاں تو مسئلہ یہ تھا کہ فروع کی بات نہیں تھی، اصول پہ حملہ تھا۔ اگر اصول ہی محفوظ نہ رہیں گے تو فروع کی تو بات ہی نہیں آئے گی۔ اسی لیے تو معین الدین چشتی نے کہا کہ لا الہ است حسین، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین، یعنی اگر آئے لا الہ الا اللہ بھی باقی ہے تو بوجہ حسین ابن علی باقی۔ یزید تو اپنے دربار میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی خبر آئی تھی، یہ تو بنی ہاشم کا ایک کھیل تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے۔ آپ ذرا سوچئے عزیز، امام زین العابدین علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کامیابی عطا کی، اور معاذ اللہ آپ کے بابا کو، اور پھر کچھ گستاخانہ جملے اپنی زبان پر جاری کرتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کیا بکتا ہے، اللہ نے ہمارے بابا کو شہادت کی سعادت عطا کی۔ اس سے ایک جملہ کہا اس کا جواب آپ کے چوتھے امام نے دیا۔ دیکھیں امامی کے سلسلے کی یہ مجالس ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ بتائیے اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، آپ کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، آپ کے گلے میں توقے خاردار ہے، یہ بتائیے اس وقت آپ کا اللہ کیا کر رہا ہے؟ طنز تھا کہ اس وقت آپ کا اللہ کیا کر رہا ہے؟ ہماری جان قربان مصائب میں فضائل ہے قبلہ۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ اس وقت اللہ میرے بابا کے قاتل پر لعنت کر رہا ہے۔ ہماری جان قربان عزیزوں، ابھی باہر دسترخوان کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، لہذا
میرا جی چاہ رہا ہے کہ ایک مخصوص روایت جو آپ بار بار سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کریں، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ عرض کروں گا کہ یہ ہمارے چوتھے امام بڑے مصائب برداشت کی۔ کربلا کے میدان میں 3 دن کی بھوک، پیاس، بیماری۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے تو دن بانٹ لیے ہیں ایام اعظام میں، آج جناب اون محمد کا ماتم ہوگا، آج جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے جائیں گے، یہی تو ہوتا ہے نا 10 دن کے اندر۔ آج حضرت عباس کا تذکرہ ہوگا، آج جناب قاسم کے مصائب ہوں گے، آج 6 مہینے کے بچے کی شہادت۔ یہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم ایک دن میں سب کا ماتم کیسے کریں، اسی لیے تو الگ الگ دن بانٹ لیے۔ لیکن حسین نے تو ایک ہی دن میں سارے لاشیں اٹھائے، اسی دن اون کا لاشا اٹھایا، اسی دن محمد کا لاشا اٹھایا، اسی دن قاسم کی لاش کے ٹکڑے سمیٹے، اسی دن علی اکبر کے سینے سے برچھی کی آنی کھینچی، اسی دن عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے، اسی دن 6 مہینے کے بچے کی قبر بنائی۔ لیکن ایک جملہ اور عرض کروں کہ کم سے کم حسین نے دن بھر میں یہ لاشیں اٹھائے نا، لیکن آپ کے چوتھے امام نے تو ایک ہی وقت میں ایک ایک کا نام لے کے پوچھتے جا رہے ہیں۔ آقا حسین کہہ رہے ہیں قتل ہو گئے، قتل ہو گئے، قتل ہو گئے، قتل ہو گئے۔ آخر میں کوہنیوں پر زور دے کے اٹھے، مرے چچا عباس۔ کہا بیٹا ان کے بھی بازو قلم ہو گئے، اب یوں سمجھ لو کہ مردوں میں میرے اور تمہارے سوا کوئی باقی نہیں ہے۔ امتیاز ہے کہ تمہارا 6 مہینے کا بھائی علی اصغر بھی قتل کر دیا گیا۔ کہا پھوپھی اماں ذرا میرا عصا لا دیجئے، میری تلوار لا دیجئے۔ کہا بیٹا کیا کرو گے؟ کہا عصا سے تکیہ کروں گا، تلوار سے جہاد کروں گا۔ میرے لال تم پر جہاد ساقط ہے، اب تمہارے سپرد یہ ذمہ داری ہے کہ جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کرنا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ بیٹا سید سجاد ان سے کہہ دینا کہ ہم نے تمہیں اس وقت بہت یاد کیا جب ہمارے ہاتھوں پر 6 مہینے کا ہم اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہے تھے، لیکن ہمارے بچے کو پانی نہ دیا گیا۔ ہاں عزیزوں، یہ امام زین العابدین تھے، انہوں نے نوک نیزہ پر حسین کا سر دیکھا، ان کے نیچے سے بستر کھینچا گیا، ان کے سامنے بی بی سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے، بیویوں کو دیار بدیار ناکوں پر سوار کر کے گھمایا گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سارے مصائب ایک طرف، غیرت داروں کے لیے اشارہ کافی ہے، اور یہ مصیبت ہمارے چوتھے امام کے لیے ایک طرف کہ امام کی موجودگی میں شمر ملون کہہ رہا ہے یہ ام فروا ہے، یہ ام لیلہ ہے، یہ ام رباب ہے، یہ سکینہ ہے، یہ رقیہ ہے، آخر میں کہہ رہا ہے یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، ہماری نمازیں اور ہیں، ان کی نمازیں اور ہیں۔ یہاں تو ہم کہتے ہیں بھائی مسجد میں آئے ماشاءاللہ بڑی اچھی مسجد بن گئی، بڑے آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ سکون کے عالم میں نماز پڑھنا اور ہے، اور نماز میں سکون ملنا اور ہے۔ قید خانہ شام، وہاں آپ کے چوتھے امام سر کو سجدہ خالق میں رکھے ہوئے کہہ رہے ہیں پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے عبادت کے لیے جو گوشائے تنہائی عطا کیا۔ مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا عزیزوں، آپ ذرا غور کیجئے، یہی گھرانہ ہے نمازوں کا قائم کرنے والا، اور یہی زمانہ گھرانہ ہے نمازوں کو باقی رکھنے والا۔ ہاں عزیزوں، چوتھے امام پروان ہے پھوپھی اماں، آج تک میں نے آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر چند دنوں سے آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ کہا بیٹا سید سجاد، حاکم طرف سے کھانا اتنی کم مقدار میں آتا، آج حسین کے نام پر لٹایا سارا۔
ابھی 40 آ رہا ہے، لوگ کربلا جائیں گے۔ الحمدللہ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں وہاں کے۔ آپ دعا کریں کہ 40 بالکل ویسے ہی ہو جیسے ہر سال ہوتا تھا، بلکہ اس سے بہتر طریقے سے ہو۔ عزیزوں، لوگ جاتے قدم قدم پر لوگ کھانا لیے ہوئے کھڑے ہیں، شربت لیے ہوئے کھڑے ہیں، پانی لیے ہوئے کھڑے ہیں، دنیا کی ہر چیز موجود ہے بنام حسین۔ لیکن وہاں قید خانہ شام میں زینب کہہ رہی ہے بیٹا اتنا کم کھانا آتا ہے کہ بچوں میں پورا نہیں بڑھتا۔ اب میں اپنے حصے کا کھانا بھی بچوں کو کھلاتی ہوں، خود فاقے کرتی رہتی ہوں۔ اب ذوق اتنا بڑھ گیا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جاتی، اس لیے بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوں۔ عزیزوں، ایک شخص قید خانے کے قریب سے گزر رہا تھا، اس نے پھوپھی بھتیجے کی یہ گفتگو سن لی۔ کچھ آگے بڑھا تو ایک ضعیفہ سے ملاقات ہو گئی۔ کیا دیکھا کہ ایک بی بی سر پر ایک خوان رکھے ہوئے کہیں چلی جا رہی۔ دیکھیں عزیزوں، آج مجلس کے بعد نظر بھی ہے، دسترخوان ہوگا، لہذا میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں یہ روایت پیش کر دوں۔ اس نے آگے بڑھ کے پوچھا بی بی اس خوان میں کیا ہے، کہاں جا رہی؟ اس نے کہا اس پہ کھانا ہے۔ کہاں لے جا رہی ہو؟ کہا یتیموں اور اسیروں کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے جا رہے۔ اس نے کہا اللہ تمہیں بہت زیادہ اجر عطا کرے گا اگر تم یہ کھانا لے کے سامنے والے قید خانے میں چلی جاؤ، اس لیے کہ جیسے قیدی وہاں ہیں ایسے قیدی دنیا میں کہیں نہ ہو۔ اللہ اکبر! اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ جن کے دروازے پر فرشتے روٹیاں لینے کے لیے آئے ان کے لیے کھانے کی سفارش کی جا رہی۔ اس عورت نے کہا کہ کیا اس قید خانے میں جو قیدی ہیں تم انہیں جانتے ہو؟ اس نے کہا میں جانتا تو نہیں ہوں، لیکن میں قید خانے کے قریب سے گزرا تو میں نے کچھ گفتگو سنی قیدیوں کی، تو کچھ سمجھ میں آیا۔ کہ کیا سمجھ میں آیا؟ کہ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ یہ قید خانے کے قیدی مسلمان ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ انہیں ٹھیک سے کھانا پانی نہیں دیا جاتا۔ تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ سب عبادت گزار ہیں۔ اور چوتھی بات یہ سمجھ میں آئی کہ اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی قید ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کھانا لے کے وہیں جاتی ہوں۔ آئی زندان کے دروازے پر دروغہ زندان کی منت سماجت کی بڑی مشکل سے اجازت ملی۔ قید خانے کے اندر پہنچی، جا کے دیکھا عجیب قیدی ہیں، کچھ بیویاں ہیں جن کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، بازوؤں پر رسیوں کے نشان ہیں۔ دیکھا ایک بیمار ہے جو لوہے میں جکڑا ہوا ہے، ایک گوشے میں دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے، رخساروں پر تماچوں کے نشان ہیں، کانوں کی لویں پھٹی ہوئی ہیں، انگلی سے زمین پر کچھ لکھتی ہے، پھر ہائے میرے بابا کہہ کے رونے لگتی ہے۔ رونے میں کمی نہ کیجیے گا عزیزوں، جلدی جلدی ایام عزا گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر اس کی ہمت نہ پڑی کہ کسی بی بی سے کچھ گفتگو کرے، یہاں تک کہ شہزادی کی نماز تمام ہوئی۔ اس کی طرف متوجہ ہوئی، بی بی کیوں آئی، کس لیے آئی؟ اس نے کھانے کی طرف اشارہ کیا اور پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف دیکھا، گویا کہہ رہی تھی آپ بھی کھائیے، ان بچوں کو بھی کھلائیے۔ جناب زینب نے کھانے کو دیکھا، اب آپ میری طرف دیکھے، کھانے کو دیکھا، پھر زینب نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پروردگار اب ہم پر یہ وقت آ گیا۔ تڑپ گئی ہے بی بی، کہا بی بی آپ کو کچھ غلط فہمی ہو گئی، اے بی بی میں سمجھ گئی آپ کسی عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، اے بی بی یہ صدقہ نہیں ہے۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہا بی بی یہ بڑا طیب و طاہر کھانا ہے، متبرک کھانا ہے۔ کیسا کھانا ہے؟ کہا بی بی اگر آپ کی عبادت میں خلل نہ ہو تو میں کچھ بیان کروں؟ کہا بیان کر۔ کہا بی بی میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، میرے پیدا ہونے کے کچھ دنوں کے بعد میری ماں اس دنیا سے گزر گئی، میرے باپ نے مجھے تنہا پالا، اب گھر میں تھی اور میرا باپ تھا۔ جب میں کچھ بڑی ہوئی تقریباً 5-7 سال کی تو میں بیمار ہو گئی، میرے باپ نے میرا علاج کیا، جیسے جیسے علاج ہوتا رہا میری بیماری میں اضافہ ہوتا رہا، بڑھتی گئی بیماری، بڑھتی گئی، کوئی طبیب ایسا نہ تھا، کوئی حکیم ایسا نہ تھا جس کا علاج میرے باپ نے نہ کیا، لیکن میں اچھی نہ ہو سکی۔
آخر میں ایک زندہ لاش ہو گئی، نہ اٹھ سکتی تھی، نہ بیٹھ سکتی تھی، نہ دیکھتی تھی، نہ سنتی تھی، نہ بولتی تھی۔ میرا باپ مجھے ہاتھوں پر لیے ہوئے کبھی اس طبیب کے گھر جاتا تھا، کبھی اس حکیم کے در پر جاتا تھا، ہر جگہ سے جواب ملتا تھا اب تمہاری بچی لا علاج ہو گئی ہے۔ میرا باپ واپس آ جاتا تھا۔ کسی نے میرے باپ سے کہا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنی بیٹی کو لے کے مدینے چلے جاؤ اور اللہ کے رسول کی خدمت میں جانا۔ اللہ نے انہیں عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اگر انہوں نے دعا کر دی تو اللہ تمہاری بیٹی کو ضرور صحت عطا کرے۔ یہ کہتی ہے بیوی اب آپ ذرا سوچئے کہاں مدینہ کہاں شام، لیکن یہ بیٹی کی محبت تھی کہ میرے بابا مجھے لے کر مدینے پہنچ گئے۔ اب میرے خیال میں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس وقت آپ سن رہے ہیں، اب زینب خود اپنے گھر کا قصہ سن رہے ہیں، دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ بی بی میرا بابا مجھے لیے ہوئے مسجد النبوی پہنچا، پیغمبر تشریف فرماتے، میرے بابا نے لے جا کے سامنے مجھے لٹا دیا، ہاتھ جوڑ کے کہا یا اللہ کے رسول یہی میری زندگی ہے، یہی میری زندگی کا سرمایہ ہے، یہ میری اکلوتی بیٹی ہے، اگر یہ مر گئی تو میں بھی مر جاؤں گا۔ یا اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے اللہ میری بیٹی کو صحت کاملہ عطا کر۔ لیکن اللہ کے رسول نے نہ معلوم کیا مناسب سمجھا کہ وہ خاموش رہے، تو میرے باپ نے سمجھا کہ شاید یہاں سے بھی جواب مل گیا، اب بچی اچھی نہیں ہو سکتی، لیکن احترام رسالت میں کچھ دیر بیٹھا رہا کہ اتنی دیر میں اس گھر کا دروازہ کھلا جو بی بی فاطمہ زہرا کا گھر، اکلوتا دروازہ تھا جو مسجد میں کھلتا تھا، اے بی بی، اور پھر میرا چھوٹا شہزادہ حسین اس دروازے سے برآمد ہوا اور حسین چلتے ہوئے آئے، آگے رسول کی گود میں بیٹھ گئے۔ رسول نے حسین کے لب و رخسار کو چوما، کہا میرے لال اس بچی کی صحت کے لیے دعا کر دو۔ بس حسین نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے اور کہا پروردگار تجھے میرے نانا کی رسالت کا واسطہ، تجھے میرے بابا کی ولایت کا واسطہ، اے پروردگار تجھے میری اماں کی طہارت کا واسطہ، تجھے میرے بھیا حسن کی سیادت کا واسطہ، اور آخر میں عجیب جملہ کہا پروردگار تجھے میری شہادت کا واسطہ، اس بچی کو صحت کاملہ عطا فرما۔ بس جیسے ہی حسین نے کہا میں کھڑی ہو گئی، ایسا لگا مجھے کوئی بیماری ہی نہ تھی، مجھے کوئی مرض ہی نہ تھا، میں مریضہ ہی نہیں تھی، بیمار ہی نہیں تھی۔ میں نے اٹھ کے حسین کو سلام کیا، رسول کو سلام کیا، اور اس کے بعد میرا بابا حسین کو اور ان کے گھر والوں کو دعائیں دیتا ہوا واپس آ گیا۔ اے بی بی جب میں نے ہوش سنبھالا اور میرے بابا نے یہ سارا واقعہ تفصیل سے مجھے سنایا، تب سے میں نے یہ دستور بنا لیا کہ ہر شب جمعہ اپنے ہاتھوں سے طیب و طاہر کھانا تیار کرتے۔ اے بی بی میں سمجھتی ہوں یہ زندگی حسین کا صدقہ ہے، لہذا وہ کھانا لے کے جاتی ہوں، یتیموں اور اسیروں میں تقسیم کرتی ہوں، اور جب وہ کھانا کھا لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرے لیے کوئی دعا کریں تو میں کہتا ہوں خدا کے لیے میرے لیے کوئی دعا نہ کرنا، میں تو حسین کے صدقے میں سلامت ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں پھر کس کے لیے دعا کرو؟ تو میں کہتی ہوں میرے حسین کے لیے دعا کرو، اللہ میرے حسین کو سلامت رکھے، حسین کا گھر آباد رہے، حسین کے بچے جیتے رہے۔ بس یہ سننا تھا کہ شہزادی زینب نے کہا بی بی اب آئندہ کسی سے یہ دعا نہ کرانا۔ کہا بی بی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اے بی بی آپ کون ہیں؟ کہا یہ بتا تو حسین کی بہن زینب کو پہچانتی ہے؟ کہا بی بی جب مدینے جاتی ہوں شہزادی کی خدمت پہ جاتی ہوں۔ کہا ارے تو نے کہاں پہچانا؟ ارے میں ہی حسین کی بہن زینب ہوں۔ اے بی بی تیرا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا پسے گردن سے ذبح ہو گیا۔ اے بی بی وہ لوہے میں جکڑا ہوا، حسین کا بیٹا سیدے سے جان ہے، وہ بچی حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ اے بی بی حسین کا گھر کربلا میں اجڑ گیا، سیدہ کا چمن